بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ پر اسرار قلعے سے سب ہی خوف زدہ تھے، کیونکہ وہاں سے رات کے وقت عجیب عجیب آوازیں سنائی دیتی تھی۔ سب لوگ کہتے تھے کہ اس قلعے میں جن بھوتوں کا بسیرا ہے، اس لیے رات کے وقت کبھی چیخوں کی، کبھی عورتوں کے شور مچانے کی، تو کبھی کتوں کے بھونکنے کی غرض ہر قسم کی آوازیں وہاں سے آتی تھی۔ کوئی بھی وہاں بھول کر بھی نہیں جاتا تھا، کیونکہ پوری بستی والوں کو اس بات کا علم تھا۔ کبھی کبھی تو شور اتنا تیز ہوتا، چیخوں کا شور سنائی دیتا، جس سے بڑا ڈراؤنا سما ہو جاتا تھا، اور پورا قلعے میں سفید سفید روشنی ہو جاتی، جس سے قلعے کے چاروں طرف بھی روشنی پھیل جاتی۔ پوری بستی والے چھوٹے دل کے مالک تھے، اس لیے کوئی بھی وہاں جانے سے ڈرتا تھا۔ اگر کوئی غلطی سے چلا جاتا تو واپس نہیں آتا، اس لیے پولیس بھی وہاں کا رخ نہیں کرتی تھی۔ اس بستی کا نام راج پور تھا۔ راج پور ایک بڑی بستی تھی۔ وہاں بہت سے سرکاری اور غیر سرکاری دفتر، بڑے بڑے بازار، عمارتیں، کھیت، کارخانے تھے۔ راج پور بستی کسی شہر سے کم نہ تھی۔ راج پور میں ہر بار کسی بم دھماکے یا آگ لگنے کی خبریں گاؤں والوں کے سمتوں سے ٹکراتی تھی، جس سے بستی میں خوف پھیل جاتا۔ جب بھی کبھی کسی کارخانے میں یا کسی بلڈنگ میں آگ لگ جاتی اور آگ لگنے کی وجہ کسی کی سمجھ میں نہ آتی تو اسے شارٹ سرکٹ کا نام دے دیا جاتا، اور آگ لگ جانے کے واقعات کو جن بھوتوں کی کارستانی قرار دیا جاتا، حالانکہ انہیں آج تک کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اس کے باوجود اس بات پر یقین کرتے تھے۔ اس بستی میں ایک لڑکا ہاشم رہتا تھا۔ ہاشم 17 برس کا تھا۔ اسے لوگوں کی کہانیوں پر یقین نہیں آتا تھا کہ جن بھوتوں کا یہاں کوئی وجود ہے جو یہ دھماکے کرواتے ہیں۔ اس کے خیال میں اسی بات پر یقین کرنا بے وقوفی ہے۔ اس بات کا پورا یقین تھا کہ ان تمام واقعات کے پیچھے دہشت گردوں کے کسی گروہ کا ہاتھ ہے۔ ہاشم جس سے اس بات کا ذکر کرتا، کوئی اس کی بات ماننے کو تیار نہ ہوتا۔ آج جب ہاشم سو کر اٹھا تو اس کے کانوں سے یہ خبر ٹکرائی کہ ایک سرکاری دفتر کو آگ لگ گئی ہے اور تمام ریکارڈ اور قیمتی سامان وغیرہ جل کر تباہ ہو گئے ہیں۔ جب ہاشم نے یہ سنا تو وہ بھی اس جگہ کو دیکھنے چل پڑا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ اس جگہ پہنچ گیا تو اس نے دیکھا کہ پوری عمارت میں آگ لگی ہوئی ہے۔ فائر بریگیڈ کا عملہ پوری طرح سے آگ پر قابو پانے کی کوشش میں تھا، مگر وہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اتنے میں پولیس بھی پہنچ گئی اور تمام لوگوں کو وہاں سے ہٹانے لگی، کیونکہ لوگ بہت بڑی تعداد میں تھے، اس لیے وہاں مشکلات پیدا ہو رہی تھی۔ ہاشم بھی واپس گھر کی جانب چل پڑا۔ وہ سوچنے لگا کہ کتنے ظالم لوگ ہیں، نہ جانے دوسروں کو نقصان پہنچا کر اور ان کی زندگیوں سے کھیل کر انہیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ یہ کسی ملک کے دشمن کا کام ہے، ورنہ روز روز تو کہیں آگ نہیں لگتی، لیکن ان بستی والوں کو کون سمجھائے۔ ہاشم یہ سب سوچتا سوچتا آگ والی جگہ سے کافی دور نکل چکا تھا کہ اچانک ایک دھماکے کی آواز نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ ہاشم نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ اس جگہ جہاں آگ بجھانے کی کارروائی جاری تھی، ایک دھماکہ ہوا تھا۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں چھا گیا۔ لوگوں کی چیخیں پکار دل دہلا دینے والی تھی۔ وہ ایک دم سکتے میں آ گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، تو نے مجھے زندگی دی۔ ہاشم فوراً زخمیوں کی مدد کے لیے گیا۔ زخمیوں کو دیکھ کر ہاشم کا دل دکھ سے کٹ رہا تھا۔ اتنے میں امدادی کارکن بھی پہنچ چکے تھے اور زخمیوں کو اٹھا کر ایمبولینس میں ڈال رہے تھے اور ہسپتال پہنچا رہے تھے۔
ہر طرف چیخیں پکاروں کی آوازوں سے ہاشم کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ یہ ہاشم کی آنکھوں دیکھا پہلا خوفناک حادثہ تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کئی بم دھماکوں کی خبریں سن چکا تھا۔ خدا خدا کر کے تمام معاملہ نپٹا اور کافی بے گناہ مارے گئے، جانے کتنے گھروں کے چراغ گل ہو گئے۔ ہاشم دل ہی دل میں بستی والوں کی اس بے وقوفی پر افسوس زدہ تھا، مگر وہ بے بس تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ ضرور لوگوں کے سامنے ان واقعات کی حقیقت لائے گا۔ ہاشم کے علاوہ بستی کے کچھ حقیقت پسند نوجوان نے مل کر حکومت کے خلاف جلوس نکالا، مگر کوئی بھی اس واقعے کے اصل مجرموں کو گرفتار نہ کر سکے۔ کچھ عرصے بعد سب لوگ اس واقعے کو بھول کر دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ پھر کچھ عرصے تک تو وہاں سکون رہا، مگر ایک دن اچانک بستی کے ایک بڑے بازار کو آگ لگ گئی اور تمام بازار جل کر راکھ ہو گئے۔ بستی کا وہ واحد بڑا بازار تھا، ضروریات زندگی کی ہر چیزیں میسر تھی اور نقصان اتنا ہو چکا تھا کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ ہاشم نے سوچا مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ اگر بستی والے غفلت کی نیند سوتے رہے تو ایک دن اسے بستی کا وجود ہی مٹ جائے گا۔ میں اس قلعے کی حقیقت کو سب کے سامنے لاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے۔ ہاشم کا شک اس وقت یقین میں بدل گیا تھا جب اسے اپنی طرف سے سراغ لگانے پر قلعے کے قریب پستول اور سگریٹوں کے کچھ ٹکڑے اور کچھ مزید چیزیں ملی۔ ہاشم نے اپنے محلے کے چند اور دوستوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ایک پلان تیار کیا۔ لڑکوں کی تعداد 7 تھی، وہ سب ہی بہت بہادر تھے۔ سب نے پلاننگ کے ساتھ اگلے دن دوپہر کے وقت وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ دوسرے دن وہ سب قلعے کے جانب چل پڑے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دور سے انہیں گھوڑوں کی آوازیں سنائی دی۔ ہاشم کے کہنے پر وہ سب قریب جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ چند گھنٹے وہاں سے گزار کر قلعے میں داخل ہو گئے۔ ہاشم نے اپنے دوستوں سے کہا، دیکھو میرا شک درست نکلا، یہاں کوئی جن بھوت نہیں رہتے، ضرور وہ سب کارروائی یہی لوگ کرتے ہیں۔ واقعی ہاشم تم نے ٹھیک کہا تھا، اب تو ہمیں بھی پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہی لوگ مجرم ہیں۔ ان لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے کہا، میرا خیال ہے کافی باتیں ہو گئی، اب ہمیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی چاہیے۔ ہاشم نے کہا تو سب لڑکے جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل کر آہستہ آہستہ قلعے میں داخل ہونے لگے۔ قلعے کے اندر دائیں جانب ایک کمرہ تھا، وہاں سے تیز تیز بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہاشم نے کان لگا کر سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم بم لینے گئے تھے، مگر اس نے بتایا کہ سیکیورٹی سختی کی وجہ سے آج مال نہیں آ سکا، لہٰذا اب ہم کل دوبارہ جائیں گے، کیونکہ کل ہر حال میں ہمیں مال کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہسپتال کو اڑانے کا حکم ملا ہے۔ ہم اپنے مقصد میں جلدی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تاکہ ہم بے شمار دولت حاصل کر سکیں۔ یہ سب تو تم تب کر سکو گے جب ہم تمہیں اس قابل چھوڑیں گے۔ ہاشم دل ہی دل میں بول رہا تھا۔ وہ پھر کان لگا کر سننے لگا۔ ایک شخص کہہ رہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ آج ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکیں گے کیونکہ آج تو ہمارے پاس سامان ہی نہیں۔ دوسرے ساتھی بولا، کوئی بات نہیں، اسکول میں تو ہم بم لگا ہی چکے ہیں، کل صبح جب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اسکول پہنچیں گے تو ایک زوردار دھماکہ ہوگا اور ہر طرف چیخیں پکار ہوگی۔ سب ہنسنے لگے۔ ہاشم نے ایک دم دروازے کو لات ماری اور دروازہ کھل گیا۔ ہاشم نے اندر داخل ہو کر ان دہشت گردوں پر بندوق تان لی۔ ایک شخص نے اپنی پستول سے ہاشم پر فائر کر دیا، گولی ہاشم کے سینے میں لگی۔ ہاشم گر پڑا۔ جب ہاشم کے دوستوں نے یہ دیکھا تو وہ سب جوش میں آ کر اندر کی طرف بھاگے اور ان پر ڈنڈے برسا دیے۔ ہاشم کے کچھ ساتھی اسے اٹھانے لگے تو ہاشم نے کہا، پہلے ان ملک کے دشمنوں کو ختم کرو، میری فکر چھوڑ دو۔ ہاشم نے جب یہ کہا تو ہاشم کے ساتھی میں پیدا ہو گیا تھا۔ جس دہشت گرد نے ہاشم کو گولی ماری تھی اور بھی فائر کرنے کی کوشش کی، مگر پستول میں تو گولیاں نہیں تھی۔
ہاشم کے دوستوں نے ڈنڈے مار مار کر انہیں زخمی کر دیا تھا، پھر انہیں باندھ دیا گیا اور فوراً پولیس کو فون کیا۔ کچھ ساتھی ہاشم کو اٹھا کر ہسپتال لے گئے مگر ہاشم کا کافی خون بہہ گیا تھا، اس لیے وہ ٹھیک نہیں ہو سکا۔ ہاشم کے دوست اس کے لیے بہت رونے لگے۔ وہاں پولیس بھی پہنچ چکی تھی اور دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا اور انہوں نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا تھا۔ جب سب گاؤں والوں کو اس قلعے کی حقیقت کا علم ہوا اور یہ بھی پتہ چلا کہ دہشت گرد بھی پکڑے جا چکے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے، مگر جب ہاشم کے بارے میں پتہ چلا تو سب ہی غمزدہ تھے اور خوش بھی کہ اسے شہادت نصیب ہوئی ہے۔ ہاشم کی ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو چمک رہے تھے مگر یہ خوشی کے تھے کہ اس کے بیٹے نے اپنے ملک کے خاطر جان قربان کر دی۔ حکومت نے ہاشم کے والدین اور اس کے دوستوں کو بہت سارا انعام دیا۔